Welcome to Literary Heights. میں مجاہد حسین with a new topic in the series of history of English literature. If you can recall somewhat about the previous ages of English literature, انگلینڈ میں موجود چرچ اور اس چرچ کی متعلقہ کلاس کا solid control تھا. Later on, Renaissance men started protesting against them. وہ protest ریفائنمنٹ اور ریفارمیشن اب پیک پہ پہنچ چکی تھی. بیفور آئی اسٹارٹ، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، ابھی جا کر دیکھ لیجیے. دا فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ تھنگ ٹو نو اباؤٹ از پیورٹنزم. سکسٹیز میں اسٹارٹ کی گئی اس تحریک کے دو مقاصد تھے: ریفارمز آف دا چرچ اینڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دی کیتھولک ایسپیکٹس. پیورٹنزم کے پیروکاروں کو پیورٹنز کہا جاتا ہے. پیورٹنز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے: نمبر 1 جیکوبینز اینڈ نمبر 2 کیرولنز. جیکوبینز رینج فرام 1603 to 1625. یہ جیمز 1 کا زمانہ تھا. ویئر کیرولنز رینج فرام 1625 to 1649. یہ زمانہ چارلز 1 کا زمانہ تھا. 1649 سے 1660 تک انگلینڈ میں ریپبلکن پیریڈ رہا جس کا بانی اولیور کروم ویل تھا. کروم ویل ایک ریپبلکن تھا جس نے 1642 میں موومنٹ فار کامن ویلتھ کی ابتدا کی تھی. دس موومنٹ پٹ اے یونیورسل سلوگن دیٹ ویلتھ شوڈ بی ڈیوائیڈڈ ایکولی امنگ پور اینڈ رچ. المختصر بات چارلز 1 کی پھانسی تک آ پہنچی. جان ملٹن، جو کہ کروم ویل کا سیکرٹری ٹو دا فرانس تھا، نے چارلز 1 کی پھانسی کو جسٹیفائی کیا. مینز ہی مسٹ بی ہینگڈ. اب تک کے لیے اتنا ہی، آگے کی بات اگلی ویڈیو میں، کیونکہ وہ ریسٹوریشن ایج کا حصہ ہے. One thing often discussed as a demerit of the Puritan age is that it declined Renaissance spirit. I don't know why. شاید اس لیے کہ آگہی مجھ کو کھا گئی ورنہ میں نے جینا تھا اپنے مرنے تک. Puritans were deep observers. وہ نالج پہ کم اور ایکسپیرینس پہ زیادہ ریلائی کرتے تھے. اگلا ٹریٹ ان کا راسخ العقیدہ ہونا تھا. پیورٹنز کو اس خوبی کی بدولت پری وکٹورینز بھی کہا جا سکتا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیورٹنز کی لڑائی ہی کنزرویٹو اور کیتھولک پیپل کے خلاف تھی تو وہ خود کیوں کنزرویٹو اور آرتھوڈاکس تھے؟ اس کے جواب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر انقلابی تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے، اگر وہ نہ لگائے تو اس پہ کان کوئی نہیں دھرتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر انقلاب میں مرنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد انقلابیوں کی اپنی ہوتی ہے. بایوگرافیز اور آٹو بایوگرافیز پہلی بار پیورٹن ایج میں دیکھنے کو ملی. بایوگرافی از دا اکاؤنٹ آف لائف آف اے پرسن ریٹن بائی این ادر پرسن، ویئر ایز آٹوبایوگرافی از دا اکاؤنٹ آف لائف آف اے پرسن ریٹن بائی ہمسیلف اور ہر سیلف. اس ایج میں سٹائر بھی لکھا گیا، گو کہ تھا immature. Satire means direct criticism of a person, situation or activity. ہر اس چیز پہ سٹائر کیا گیا جو پیورٹنز کی کوڈ آف مورالٹی پہ پوری نہیں اترتی تھی. While discussing traits of Puritans، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ Puritans declined Renaissance spirit and so why they revived morality. Again my honest excuses to tell why. شاید اس لیے کہ شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. Puritan age is so rich with poetry as no other age is. 3 بڑے شعراء اور ان کے 3 الگ الگ سکولز. نمبر 1 Spenserians, the school of Edmund Spenser. ایڈمنڈ اسپینسر کو ایلزبتھن ایج کا دا بیسٹ ریپرزینٹیٹیو پوئٹ کہا جاتا ہے. اس کی پوئٹری ایلیگری، امیجری اور شیولری سے بھری ہوئی ہے. اس سکول آف پوئٹری کے 2 میجر پوئٹس ہیں، فینیس فلیچر
اور گائلز فلیچر دونوں پریسٹس تھے۔ فینیس کی مشہور کتاب دا پرپل آئیلینڈ ایک ایلیگری ہے۔ دس پوم کمپیئرز مین ورسز سیٹن، دو ڈیفرنٹ کریکٹرز کے ذریعے گڈ اور ایول کو ایز این ایلیگوریکل تھیم ڈسکس کیا گیا۔ اینڈ فار گائلز فلیچر، کرائسٹس وکٹری اینڈ ٹرمف ان ہیون اینڈ ارتھ، اوور اینڈ آفٹر ڈیتھ، یہ ایک ریلیجیس پوئم ہے۔ It is more lyrical and mystical. Some minor poets of this school are there: William Browning, George Wither, and William Drummond. The second school of poetry in the Puritan age is the Metaphysical school of poetry. The term metaphysical was invented by Dr. Johnson. یہ ایک ایسی پوئٹری تھی جس میں پیشن اور تھاٹ کو اکٹھا کر دیا گیا، کیونکہ ایک صحت مند دماغ کے لیے عقلی جذبات اور جذباتی عقل دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جان ڈن اس اسکول آف پوئٹری کا آئیکن ہے۔ ہی از نون فار ڈسوسیٹنگ سینس اینڈ سینسیبلٹی۔ ڈسوسیشن آف سینسیبلٹی مینس کراس فنکشننگ آف دا سینسز۔ اس نے آنکھوں سے پکارا مجھے، میں نے آواز کو آتے دیکھا۔ چونکہ آنکھیں پکارنے کے لیے نہیں ہوتی اور آواز کو دیکھا نہیں جا سکتا، This is known as dissociation of sensibility۔ تفصیل کسی الگ ویڈیو میں ہی ممکن ہو پائے گی۔ میٹافزیکل اسکول آف پوئٹری کا دوسرا بڑا نام جارج ہربرٹ ہے۔ جارج ہربرٹ نے بھی وہی کیا جو ڈن نے کیا، مگر دوسرے نمبر پہ آنے والے کو دنیا کہاں یاد رکھتی ہے۔ Some minor names are there: Thomas Carew, Richard Grasha, Henry Vaughan, and Lord Herbert of Cherrybury. And finally the Cavalier poets. The word Cavalier means royalists. یہ ان شعراء کا سکول ہے جو بین جانسن کے فالوورز تھے۔ چونکہ بین جانسن کلاسیکل میتھڈ میں اوج کمال رکھتا تھا، اس کے فالوورز نے بھی کلاسیسزم کو خوبصورتی سے استعمال کیا، اپنی رائٹنگز میں کنورسیشنل سٹائل کو اپنایا، ٹون میڈیٹیٹو تھی۔ کیویلیئر پوئٹس میٹافزیکل پوئٹس کے جیسے ہی تھے، ایک فرق مگر ضرور تھا۔ کیویلیئر پوئٹس نے الیبوریٹ کنسیٹس کا استعمال کیا، جبکہ میٹافزیکل پوئٹس کی کنسیٹس بہت فار فیچڈ ہوتی تھیں، بہت آسٹیرک ہوتی تھیں۔ اینی ویز، کیویلیئر پوئٹس میں ایک بہت بڑا نام جان ملٹن کا ہے۔ ملٹن ہر زمانے کا شاعر ہے۔ اس کی 12 کتابوں پر مشتمل مشہور زمانہ ایپک پیراڈائز لاسٹ فال آف مین کا احاطہ کرتی ہے۔ آف مین's first disobedience, the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death in the world۔ کہا جاتا ہے کہ ملٹن ہی وہ شاعر ہے کہ جس نے ورجل اور ہارس کے کنسیپٹ آف ایپک کو خوبصورت بنایا۔ جان ملٹن کے علاوہ some minor poets are there: Herrick, Lovelace, Suckling, Carew, and Lord Herbert. Before I start the Puritan drama, let me make you recall somewhat about their traits۔ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ پیورٹنز ایموشنز کی بجائے آبزرویشنز پہ ریلائی کرتے تھے۔ وہ بہت راسخ العقیدہ لوگ تھے، ان کا اپنا کوڈ آف موریلٹی تھا۔ یہی ساری تھیمز پیورٹن ڈراما میں بھی ملتی ہیں۔ کہا تو جاتا ہے کہ پیورٹن ڈراما پوسٹ شیکسپیرین پیریڈ آف ڈراما ہے، مگر یہ بات کہنے کی حد تک ہی درست ہے، کیونکہ کہاں ان کی تھیم اور کہاں شیکسپیئر کی تھیم، کہاں ان کی فلسفی اور کہاں شیکسپیئر کی فلسفی، کہاں ان کا آرٹ آف کریکٹرائزیشن اور کہاں شیکسپیئر کا آرٹ آف کریکٹرائزیشن، کہاں ان کی پوئٹک پاور اور کہاں شیکسپیئر کی پوئٹک پاور۔ اینی ویز، دس ایج ڈکلائنڈ ایلزبتھن ڈراما۔ لینگویج بہت پیڈنٹک یعنی شوئی تھی، ریٹورک کا استعمال کیا گیا مگر شاید سوچ کر نہیں کیا گیا۔ ان میں بین جانسن کا نام سر فہرست ملتا ہے۔ بین جانسن پوئٹ بھی تھا اور ڈرامٹسٹ بھی۔ Besides Ben Jonson, some other names are there: Thomas Dekker, Thomas Heywood, Thomas Middleton, John Worcester, John Fletcher, Philip Messenger, and John Ford۔ ان تمام ڈرامٹسٹ کی لینگویج سمپل مگر آرٹیفیشل تھی۔ کہانی فرسٹ پرسن نریشن میں لکھی گئی
اور ریٹورک کا بے دریغ استعمال کیا گیا. اینڈ فائنلی کمز دا پروز ریٹن ان دا پیورٹن ایج. اس ایج میں لکھے گئے پروز کی زیادہ تر تھیمز ریلیجن کے متعلق ہیں. فرانسس بیکن اور جان بنین اس یونرا کے آئکنز ہیں. بیکن کی وجہ شہرت اس کے لکھے گئے ایسیز ہیں. ہی روٹ آف ٹروتھ، آف ریلیجن، آف فرینڈشپ اینڈ مینی ادر فیمس ایسیز. بیکن ایک پریکٹیکل شخص تھا. ہز تھیمز آر ورلڈلی وزڈم اینڈ پریکٹیکل آئیڈیلزم. بیکن کی فلسفی 16ویں صدی کے کرافٹ مین نکولو میکاولی سے ملتی ہے. دونوں کا خیال ہے کہ اینڈز جسٹیفائی دا مینز. آن دا ہول بیکن واز اے گریٹ پروز رائٹر. بیکن کے بعد جان بنین اس ایج کا دوسرا بڑا پروز رائٹر ہے. ہز ماسٹر پیس دا پلگرمز پروگرس is considered second to the Bible. یہ ایک کرسچین ایلیگری ہے. It narrates Christian media. یہ کتاب good versus evil, fall of man, Christ's crucifixion اور grace of Christ کو as a theme ڈسکس کرتی ہے. یاد رہے یہ ایک تھیولوجیکل فکشن ہے. ان دو بڑے پروز رائٹرز کے بعد کچھ مائنر نام بھی ہیں جیسا کہ رابرٹ برٹن، سر تھامس براؤنی، Jeremy Taylor and Clarendon. To conclude, we discussed background of Puritans, Jacobians and Carolines and their respective traits, literary trends in the Puritan age. Some new arts were introduced like biographies, autobiographies and satire. We discussed 3 schools of poetry. Number 1 school of Spenser, number 2 the Metaphysical poets, and number 3 the Cavalier poets, their language and their content. Puritan drama, traits of Puritan drama and figures and works. And finally we discussed prose written in the Puritan age, Francis Bacon, John Bunyan and other writers. یاد رہے پیورٹن ایج کا خاصہ اس کی پوئٹری ہے، اس کی ورس ہے.